اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفیظ عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اور اس اگلی آیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر قیامت کے متعلق کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ ہوا یہ کہ یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے کہا جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، آپ کی نبوت کو ہم تب بھی مانیں گے جب ہمیں آپ قیامت کے بارے میں بتا دیں گے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب یہودیوں نے یہ سوال کیا نا آ کر کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کیونکہ یہودی سامنے بیٹھے ہیں اور مقصد علم نہیں ہے، مقصد پھر بھی ان کا وہی حرکتیں ہی ہیں، تو اب ان کو جو جواب دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ، فرمایا محبوب یہ آپ سے یہودی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، آپ نے ارشاد فرما دیں کہ اس کے خاص وقت کو صرف رب بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ کب آئے گی اس کے وقت کو صرف رب بھی جانتا ہے۔ ہاں قل انما علمها عند ربی، اس کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا، قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، ہاں جب آئے گی تو زمین اور آسمان پر بھی بھاری پڑ جائے گی، زمین اور آسمان پر بھی بھاری پڑ جائے گی۔ دیکھیں ہمارے بر صغیر کے اندر علم غیب کو لے کر ایک بہت بڑا جناب اعلیٰ فرقہ وریت کے لحاظ سے جناب اعلیٰ دیوبندیوں نے وہابیوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جناب علم غیب نہیں ہے، بریلویوں نے کہا جی علم غیب ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا سسٹم بنایا گیا ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ علماء کا ہے، عوام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام سے نہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں بتاؤ کہ تو نے نبی کے علم کے بارے میں تحقیق کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ صرف مسئلہ علماء کا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، عوام کا صرف اور صرف اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، عوام کا تعلق صرف حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس چیز کی ضرورت ہے عوام کا تعلق بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب آئے ذرا اس مسئلے کی طرف۔ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ملتی ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا، ایک وہ آیتیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، دونوں برحق ہیں، کسی ایک آیت کا انکار کرنا ہی کفر ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں قرآن ہے۔ تو اس لیے اب کیا کہا جا سکتا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ علم غیب ہے اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے علم غیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں عطا فرماتا الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ادھر فرما رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو علم عطا فرماتا ہوں غیب کا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو کیسے اس کو سمجھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اب کسی آیت کا انکار تو ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، وہ اس کا اپنا علم ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اپنے نیک بندوں کو علم عطا فرما دیا ہے۔ اب ذرا اس کی مثال بھی دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق صرف ایک بات نہیں بتائی ہے، باقی سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس کا جواب بھی قرآن کی اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ صرف اسلام کے اندر آپ کو ایک بات نہیں ملے گی کہ اس کے قیامت کس سال آئے گی، وہ کون سا سال ہوگا قیامت آئے گی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ مہینہ بھی بتا دیا گیا ہے، کون سا ہوگا؟ محرم کا۔ دن کون سا ہوگا؟ 10ویں محرم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، یہ سارا کچھ بتا گیا، یعنی مہینہ بھی بتا دیا گیا ہے، دن بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات دیکھیں، قیامت تک کی ساری نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، مختلف نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب عام پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے امام ڈھونڈیں گے پر ان کو امام کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلی جو واضح بات جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی اور لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کیا کریں گے. یہ بات 1400 سال پہلے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، جب گھر بھی مٹی کے ہوا کرتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، تب حضور فرما رہے تھے، فرمایا کہ ننگے بکھے چرواہے لوگ جو ہے یہ جناب ایسے ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے کہ بنا کر فخر کیا کریں گے. یار 1400 سال پہلے حضور نے ننگے بکھوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا. آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے جب تک تیل نہیں نکلا تھا عربوں کی حالت کیا تھی. ٹھیک ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بڑی بڑی محلات کے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے. آج عرب یہ بکرے چرانے والے نہیں، اونٹ چرانے والے نہیں. یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی. فرمایا قیامت سے پہلے پہلے یہ جناب اللہ ننگے بکھے جو اونٹ چرانے والے بکرے چرانے والے بڑی بڑی محلات کے جو ہے وہ مالک بن جائیں گے. آج بتائیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ 1400 سال پہلے حضور ارشاد فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. شراب عام پی جا رہی ہے، یہ حضور فرما دیا تھا. زنا عام ہو جائے گا، یہ حضور پہلے فرما چکے ہیں. علماء کا ختم ہو جانا، علماء کا اٹھ جانا، جاہلوں کا برسر ممبر بیٹھ جانا، جاہلوں کا اوپر آ جانا، اور لوگ جاہلوں کی اقتداء کریں گے، جاہلوں کو مانیں گے، یہ 1400 سال پہلے سارا کچھ حضور ارشاد فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یار قیامت کی ہر نشانی حضور نے ارشاد فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے ظہر تک خطبہ دیا، ایڈا لمبا ترین خطبہ. پھر حضور نے زور کی نماز پڑھائی. زور کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کے بعد پھر خطبہ دیا. پھر عصر تک خطبہ دیتے رہے، اور عصر کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور خطبہ دیتے رہے کہ مغرب ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. سارا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے رہے. اور کیا فرماتے رہے سارا دن؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، سارا کا سارا بیان فرما دیا. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اڑنے والے پرندوں کے پر بھی نہیں چھوڑے ہیں، وہ بھی سارے بیان فرما دیے. پھر اس سے اگلی بات فرماتے آپ فرماتے ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے وہ حدیث یاد رکھی ہے. اب اتنی لمبی حدیث کون یاد رکھے؟ سارے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا جی، قیامت، میں کہتا ہوں جی قیامت تو بہت پہلے کی بات ہے. حضور نے قیامت کے حالات نہیں بیان فرمائے کہ قیامت آئے گی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، حتیٰ کہ ایک ایک بندے کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، دوسرا آئے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، تیسرا آئے گا اس کو یہ کیا جائے گا. یہ سارا کچھ غیب ہی تو ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے ایک سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ جو ذاتی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی نے دیا، اس کا اپنا ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. باقی رہا مسئلہ اپنے نبی کا، اپنے نیک لوگوں کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے. اس میں کوئی اختلاف والی بات وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یار قرآن مجید کی ایک آیت وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. وہ کون ہے؟ اگر اللہ ہے اس سے مراد کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رب نے کسی نہ کسی کو دیا ہوگا. بخیل جو نہیں ہے، اگر بخیل نہیں تو سخی ہوگا، تو سخی تو ہوتا ہی تب ہے جب دیا ہو. اچھا شیطان کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ ہے. اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے فلاں بندہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے، رگ رگ کے اندر سما جاتا ہے. شیطان کا علم بھی مانا گیا نا، شیطان کو رب نے علم دیا ہے. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے پوری دنیا کا تیرے پاس علم ہے، جا جو مرضی کر لے. ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے، کس کو کیسے گھیر کے لانا ہے وہ بھی جانتا ہے. شیطان کو اتنا علم دیا تو اپنے محبوب کو نہیں عطا فرمایا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو شیطان کے پاس بھی تو علم ہے نا، ہر بندے کے بارے میں اس کو پورا حساب کتاب اس کے پاس موجود ہے. نہ سمجھ آئے تو آج کا جو نیٹ سسٹم ہے اس کا کنٹرول ہی دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. پوری دنیا کا ڈیٹا امریکہ اکٹھا کر چکا ہے اور کر رہا ہے. اگر امریکہ پوری دنیا کا ڈیٹا رکھ سکتا ہے تو شیطان اس سے زیادہ رکھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا ہے وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس سے بڑی بڑی باتیں موجود ہیں. حضرت سلمہ بن سلامہ یہ صحابی رسول ہے. ٹھیک ہے. بدر کے اندر یہ سبل الہدی والرشاد، میرے پاس کتاب پڑھی امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں تھے. ایک دیہاتی سامنے سے گزرا، تو دیہاتی جب گزرا نا تو صحابہ کرام اس کو لے کے آئے. تو اس کو صحابہ کرام نے کہا تو کلمہ پڑھی، اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا جی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائے کہ میری اونٹ جو ہے نا، وہ اونٹنی جو ہے نا اس کے پیٹ میں کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. اس نے کہا جی پھر بتا دیں، اگر میری اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں مان جاؤں گا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. حضرت سلمہ بن سلامہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضور کو چھوڑ، میں بتاؤں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پھر خود ہی فرمایا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کسی انسان کا بچہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر دیکھ کے فرمایا سلمہ تو نے اس کو شرمندہ کر دیا ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صحابی رسول کا یہ علم غیب ہے. لوگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ کو چھوڑو، باپ کی پشت میں کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سارا کچھ ارشاد فرما دیا تھا. بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھتا کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. دوسرا شخص کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا. فرمایا مولا ابن شیبہ تھا. فرمایا جو شیبہ کا غلام ہے وہ تیرا باپ ہے. کتنی باتیں ہیں، سارا اکٹھا کر کے دیکھا جائے. یہ تو عوام کے پاس جب یہ موضوع آیا ہے نا تب جا کے نفرتیں پھیلی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو موضوع علماء کا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب دیکھیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے. یہودی سامنے کھڑے ہیں تو جواب یہ دیا جا رہا ہے. پیچھے ایک آیت گزری ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ میرے پاس غیب نہیں ہے. کن کو فرما دیں؟ سامنے کفار مکہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جب کافر کھڑے تھے تب قرآن نے جواب کچھ اور انداز سے دیا ہے. یہودی کھڑے ہیں جواب کچھ اور انداز سے دیا ہے. جب صحابہ کرام سامنے کھڑے ہیں تو حضور کتنی باتیں ارشاد فرماتے جا رہے ہیں. فرمایا صحابہ ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. دشمن کو تھوڑا علم دیا جاتا ہے، علم تو اپنوں کو دیا جاتا ہے. جب کلمہ پڑھنے والے غلام سامنے بیٹھے تھے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک کی باتیں ارشاد فرما دی. اور جب یہودی اور کافر سامنے کھڑے تھے تو سیدھا جواب ہی دے دیا گیا. فرمایا لا عالم الغیب، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. ہاں یہ قرآن کا انداز ہے. اب دیکھیں قرآن کا ایک اور انداز دیکھیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جب تمہارے سامنے جاہل آ جائے نا، فرمایا سیاںا بندہ وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میاں سلام علیکم دفع ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا کہ جب جاہل تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اسے سلام ہی کر کے فارغ کر دو. کل میں نے آپ کو ایک سنا رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. کیا فرماتے ہیں امام شافعی؟ فرماتے ہیں جب میرا کسی عالم سے مناظرہ ہوتا نا، کبھی وہ جیت جاتا کبھی میں جیت جاتا. میں جب میرا مناظرہ کسی جاہل سے ہوا نا، ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے، میں کبھی نہیں جیتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اپنوں کے سامنے خطاب کا انداز اور ہوتا ہے، پرائے کے سامنے انداز اور ہوتا ہے. اب دیکھیں جی آیت کا ترجمہ. میں ثقلت فی السماوات والارض. میں جب قیامت آئے گی وہ زمین پر بھی بھاری پڑے گی اور آسمان پر بھی. ٹھیک ہے نا جی. سور ہے نا، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے کھڑے ہوئے ہیں پھونکنے کے لیے. کیا کریں گے؟ جیسے جیسے سور پھونکتے جائیں گے زمین تباہ ہوگی، پھر پہاڑ تباہ ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے ستارے ہیں، آسمان ہے، ٹھیک ہے نا جی، آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہوں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا. کتنی اونچائی ہے آسمان کی؟ 500 سال اوپر ہے، 500 سال کی موٹائی ہے. فرمایا سور کی آواز کو آسمان بھی برداشت نہیں کر پائے گا. یہ زمین تو پھر اس کی تو بیچارے کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تاتیکم الا بغتہ. فرمایا قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی. قیامت اچانک آئے گی. اب دیکھیں نا اچانک کیوں کہا گیا؟ سال پھر کیوں نہیں بتایا گیا ہے؟ اگر سال بتا دیا جاتا تو آسانی ہو جاتی، لیکن نہ. فرمایا اگر سال بتا دیا جاتا لوگ بے خوف ہو جاتے، ڈرتے ہی نہ. انہیں پتا ہوتا خیر ہے جی تو 2024 لگ گیا نا، یہ تو 2526 جا کے قیامت آنی ہے جی تو 100 سال پہ ہے، مزے کر لو. نہ، اسی حکمت کے تحت قیامت کے سال کو نہیں بتایا گیا، باقی سب کچھ بتا دیا گیا ہے تاکہ لوگ ڈرتے رہے کہ یار ہو سکتا ہے یہی سال ہی نہ ہو جس میں قیامت آ جائے، کیونکہ یہ اچانک جو آنی ہے. اور اچانک بھی کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے روٹی اٹھا کے لقمہ توڑے گا، لقمہ توڑ کے سالن کے ساتھ لگا کے منہ کے قریب کرے گا. فرمایا منہ کے اندر نہیں ڈالے گا، پہلے قیامت آ جائے گی. اتنی اچانک آئے گی. پھر ایک اور مثال دی آقا علیہ السلام نے. فرمایا کہ ایک عورت روٹی بنائے گی، پیڑا بنا کے
روٹی بنا چکی ہوگی, تنور کے اندر اپنا ہاتھ بھی ڈال دے گی, فرمایا صرف لگانے کی دیر ہوگی اندر ہاتھ ڈال کے, فرمایا لگا نہیں پائے گی, اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تاتیکم الا بغتہ, فرمایا قیامت اچانک آئے گی. یا سالونک کانک حفی عنہا, اے محبوب یہودی تو آپ سے ایسے پوچھنے آ گئے ہیں جیسے آپ ان کو بتانے لگ گئے ہیں. کانک حفی عنہا, جیسا کہ آپ تحقیق کر کے بیٹھے کہ آپ ان کو بتا دیں گے. فرمایا ان کو نہیں بتانا. قل, آپ ان کو سیدھا سیدھا جواب دیں, انما علمھا عند اللہ, ما یہودیو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, صحابہ بیٹھے ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی, یہودی سامنے بیٹھے ہیں, سیدھا جواب دیا. فرمایا قل انما علمھا عند اللہ, قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے. اچھا, اکثر لوگ کے بارے میں بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں, اور قیامت کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. مطلب یہ کہ میں تو جانتا ہوں نا. ٹھیک ہے جی. اگلی حضور کی آج جی دیکھیں, میں قل, اے محبوب یہودیوں کو یہ بھی فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یار دیکھیں سیاق و سباق سمجھ آ جاتا ہے بات کا. ٹھیک ہے, اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں محبوب آپ ان کو یہ بھی فرما دیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اور یہودیوں قیامت کو چھوڑو, میں تو اپنے بارے میں بھی صرف اتنا ہی جانتا ہوں, مجھے بھی وہی تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. ساری کائنات کے حضور مالک ہیں کہ نہیں؟ ایک طرف سے بیٹھ کے جنتیں تقسیم کر رہے ہیں. یہودی سامنے آئے تو یہودیوں کو فرمایا میں تو اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا, تم قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو. یار یہ ہوتا ہے انداز بیان کہ جب دشمن سامنے بیٹھا ہے, عدلی بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو حضور فرما رہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, مجھے تکلیف ہوگی جو پہنچتی ہے وہ بھی رب ہی کو پہنچاتا ہے, میرے بس میں کچھ بھی نہ نفع میرے بخش میں ہے نہ نقصان میرے بس میں ہے, میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمانداری سے بندہ دل پہ ہاتھ رکھے, حضور کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر انداز کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی, جو محبوب بیٹھ کر جی سارا کچھ ارشاد فرما رہا ہو, جنتے بھی زمین پر بیٹھ کر تقسیم کر رہا ہو, ٹھیک ہے جی, اور سارا کچھ جناب والا ہو رہا ہو. سراقہ بن مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا ہی تھا, حضور نے زمین کو حکم دیا, فرمایا زمین اسے فوراً پکڑ لے. حضور کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہاتھ اٹھا دے تو قارون زمین سے اپنا خزانے سے میں زمین میں دھنس جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا محبوب ان کو کہہ دیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ میں نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں علم غیب جانتا لاستکثرت من الخیر, پھر میں ساری بھلائیاں نہ جمع کر لیتا. پھر تم یہودی کیوں رہتے, پھر تم عیسائی کیوں رہتے, پھر تم ہندو کیوں رہتے؟ میں تو چاہتا تھا کہ تم سارے مسلمان ہو جاؤ. تم اگر اپنی میرا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں ہوئے, میاں میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں؟ وما مسنی السوء, اگر میں علم غیب جانتا تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو طائف بھی گیا, میں تو ادھر بھی آیا, میں تو ادھر بھی گیا, تمہیں بھی سمجھایا, مکہ والوں کو سمجھایا, سب کو سمجھایا ہے, تم نہیں مانے تو میں کیا کروں؟ آگے دیکھیں, فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, فرمایا میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور خوشخبریاں دینے آیا ہوں. سبحان اللہ. کس کو؟ لقوم یؤمنون, ایمان والے لانے والی قوم کو. مطلب کیا ہے؟ حضور کی آج جی دیکھیں یار, یہاں پہ سیدھا سیدھا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ بھائی سیدھی بات ہے, میں تو آیا ہوں تمہیں ڈرانے کے لیے, ڈر جاؤ گے تو اچھی بات ہے, میں آیا ہوں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے. اسلام پسند کر لو گے تو جنت مل جائے گی, نہیں تو صحیح پھر آپ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, قیامت کے دن تو تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا نا کہ میں کیا تمہیں کیا کیا بتاتا رہا ہوں. تو دیکھیں یہ قرآن کا انداز ہے, جب دشمن سامنے کھڑے ہو تو انداز کچھ اور ہے. دیکھیں نا فرشتے سامنے کھڑے تھے آدم علیہ السلام کے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں اعتراض ہے نا انسان کے بننے پر, بتاؤ یہ سارا کچھ جو میں نے بنایا ان کا نام کیا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا علم آدم قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, مالک ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, تو ہی جانتا ہے نا, تو نے ہمیں علم کتنا دیا ہے. ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا, فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم, ذرا ان کے بارے میں بتانا ان کو. کیونکہ فرشتوں کے سامنے جب علم آدم کی بات آئی نا, فرمایا میرے آدم فرشتے کھڑے ہوئے ہیں تجھ پر اعتراض کر رہے تھے, بتا ان کو. تو کیونکہ اپنے تھے, اعتراض جو کیا تھا وہ اعتراض تنقید کی وجہ سے نہیں تھا, اعتراض تھا لا علمی کی وجہ سے کہ مالک اگر مقصد تیری تسبیح بیان کرنا ہے, تیری حمد بیان کرنا ہے تو ہم تو کر رہے ہیں, پھر انسان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا نہ میں نے صرف محض انسان کو اپنی عبادت کی خاطر نہیں پیدا کیا, اپنی محبت کی خاطر بھی اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا میرے آدم ذرا ان کو بتا تجھے رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہے.
فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لك إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ٹھیک ہے نا جی. پھر سارا کچھ بتا کے رکھ دیا ہے. یار فرشتے سامنے کھڑے ہوں تو آدم علیہ السلام اپنے علم کا اظہار کر دیتے ہیں. سیم یہی بات ہے جب صحابہ سامنے بیٹھے ہو تو حضور علیہ السلام بھی اپنے علم کا اظہار کر دیتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.